تبت يا فرحتي وأدبرت شقوتي هيا انهجوا سيراتي. ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے. مطلب کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، علم غیب میں نہیں رکھتا، اللہ جانے کیا ہے. تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں. منبر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض پر خطیب ازل ہے. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے. سورہ توحید پڑھتے ہو نا، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. علی منبر سے کہہ رہا ہے لا نلدو ولا نولد فی البطون، نہ ہم کسی سے جنیں گے. لا نلدو ولا نولد فی البطون، فرمایا نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے، نہ کوئی اس سلسلے میں ہم سے پیدا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. دین اسلام میں سچی بات کو پرکھنے کے صرف دو معیار ہیں. اول، بات کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے، یا قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے، یا قرآن کی کسی آیت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. اگر موجود ہو تو اس بات کے سچ ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اگر قرآن میں اس بات کی وضاحت موجود نہ ہو تو دوسرا معیار یہ ہے کہ اس کو حدیث پر پرکھا جائے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں کوئی حکم نافذ فرمایا ہو، یا اس کی وضاحت کی ہو؟ اگر نہ کی ہو تو یہ بات یاد رکھنا، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب اس بات کو پرکھتے ہیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں مسجد آدم کے منبر پر یہ فرمایا لا نلد ولا نولد، نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، نہ اس سلسلے میں کوئی ہم سے پیدا ہوا ہے. قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یعنی اللہ نے کسی کو جنا بھی نہیں اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے. اور یہ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، اور اس صفت کو تم نے منتقل کر دیا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. قرآن اس بات کی کتنی تائید کرتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں، کسی کے اندر وہ صفتیں نہیں جو صفت اللہ کے اندر ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. علی اللہ جیسا ہے، اللہ علی جیسا ہے. اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے. علی نے نہ کسی کو جنا نہ علی کسی سے جنا گیا ہے. یہ ہے شرک، یہ ہے کفر. جس بات کا حکم قرآن نہ دے یا جس بات کا حکم حدیث نہ دے، اس کا مطلب اس بات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بتاؤ کیا یہ بات قرآن میں آئی ہے جو تم کہہ رہے ہو، یا سیاستہ میں حدیث کی کسی ایک بھی کتاب میں موجود ہو؟ لیکن اگر یہ بات فقہ جعفریہ میں ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا رد کریں. ہم فقہ جعفریہ کو نہیں مانتے. ہمارے لیے دین وہی کافی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پر اللہ نے نازل کر دیا. دین مکمل تھا. بتاؤ کون سی کتاب سے تم نے یہ بات بیان کی ہے؟ اور اگر کہنے والے کی بات کو قرآن کفر اور شرک کہے تو حدیث پر پرکھنے کی ضرورت نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی ذات علیحدہ ہے، لیکن بات ایک ہے. اب جو شخص یہ نظریہ رکھتا ہو قرآن اس کو کافر کہتا ہے. یہ کافر بھی ہے اور مشرک بھی ہے. پہلے تو اللہ کو مانا نہیں، پھر اگر مان لیا تو اللہ کی صفت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کر. کافر بھی ہو گئے اور مشرک بھی ہو گئے. بل تو پہلے اللہ کو مانتے نہیں، یہ ہو گئے کافر. پھر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر دیا، اب بن گئے مشرک. اور دونوں پر اللہ نے جہنم کو حلال کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا. یہ تو تھی قرآن کی بات، نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ تم اللہ کے لیے مثالیں بیان کرو. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اکیلا اللہ بادشاہ ہے. اللہ تو ہوتا ہی ایک ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے.
لا الہ الا اللہ کے کلمے کو فضاؤں میں گنجوانے کے لیے ہی تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ان کا مشن یہ تھا کہ ہر طرف ایک کلمہ پھیلا دیا جائے, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں مگر اللہ کے, کوئی اللہ نہیں صرف ایک اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے. اور آپ کا نظریہ کہ ایک اللہ عرش پر ہے اور ایک اللہ کوفے میں مسجد آدم کے منبر پر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بتائیے کس کی ربوبیت کا اقرار کرے اور کس کی ربوبیت کا انکار کرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھا کہ جس اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ اس کا عرش آسمان پر ہے, یہ غلط نظریہ ہے. خدا کا عرش تو مدینے کے اندر ہی ہے. خدا تو ہماری آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے. اس کی اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئی ہے اور ایک وقت آیا خدا کو خود شہید کر دیا گیا, نعوذ باللہ من ذالک. کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بیٹی خدا کو دے رہا ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کعبہ کے رب کی قسم ایسے الفاظ بیان کرتے وقت ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہماری زبانوں کو بند نہ کر دے. نبی نے خدا کو اپنی بیٹی دی, خدا کو بشر کی بیٹی دینا یہ خدا کی توہین نہیں؟ کیا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کتنا گھٹیا تم لوگوں کا نظریہ ہے, کتنا گھٹیا عقیدہ ہے تم لوگوں کا. یہ تو میرا اللہ ہے جو تمہاری بکواسات کو آج تک برداشت کر رہا ہے. اور قرآن نے کہا اے محبوب ان کافروں اور مشرکوں سے ذرا سوال تو کرو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کافر جواب دیتے ہیں کہ اللہ. اللہ مانتے ہیں لیکن پھر بھی فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, لیکن پھر بھی دل اس پر اطمینان نہیں رکھتے. قرآن و حدیث سے بات ہوئی ختم, آپ کچھ عقلی باتیں کر لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ ہم کسی سے جنے گئے ہیں نہ ہم نے کسی کو جنا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کا کوئی باپ ہے, نہ اللہ کی کوئی پیچھے سے چلی آنے والی نسل ہے, نہ اللہ کا بیٹا ہے, نہ اللہ کی بیٹی ہے, نہ اللہ کی بیوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. بتائیے یہ صفات کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے؟ اور اگر بات کی جائے ان کے باپ کی تو ابو طالب کے ایمان پر تم اتنی بحث کرتے ہو کہ زمین و آسمان کے کلابوں کو آپس میں ملا دیتے ہو. ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے صحابہ کے ایمان کا قتل کرتے ہو. ادھر تو تم نے ان کا باپ بھی ثابت کر دیا کہ ابو طالب ان کا باپ تھا. ابو طالب کے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. ادھر کہتے ہو نہ ہمیں کسی نے جنا نہ ہم نے کسی کو جنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں کیا تھا؟ کیا وہ ان کی بیوی نہیں تھی؟ کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی؟ کیا انہوں نے مباشرت نہیں کی تھی؟ کیا حسن و حسین, زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون تھے؟ ان کی اولاد تھی. نکاح ہوا تھا تو اولاد ہوئی تھی. انہوں نے تو مباشرت بھی کی ہے, کھانا بھی کھاتے تھے, پیتے بھی تھے. یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کھائے اور اللہ پیے. کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غربت کے دن نہیں آئے؟ کہ ایسے دن نہیں آئے جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم اسے خدا بنا رہے ہو جو خود کھا بھی نہیں سکتا. تم اسے خدا کہنا چاہ رہے ہو جس کے پاس کھانے پینے کے لیے خود نہیں, جو خود رات کو سوتا تھا خالی پیٹ سوتا تھا, جو روزہ کھولتا تھا یا کھولنے کے لیے کھجور ہوتی تھی یا پینے کے لیے پانی ہوتا. اس کے پاس خود کھانے پینے کے لیے نہ ہو, آج 7 ارب آبادی کو وہ کیسے کھلا پلا سکتا ہے؟ یہ تو انسانوں کی بات ہے. جنوں کو کھلانا پلانا یہ تو دور کی بات ہے. انسانوں کے علاوہ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ کھلا پلا رہا, اور جو خود کھا پی نہ سکے کیا وہ اتنی بڑی دنیا کو کھلا پلا سکتا ہے؟ کہا نہ ہمیں کسی نے جنا نہ ہم نے کسی کو جنا, ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں. پھر بتاؤ کربلا کے جو شہید ہونے والے امام حسین تھے وہ کون تھے؟ ان کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کی نسل میں سے نہیں تھے؟ ان کی اولاد بھی تھی, ان کی ماں بھی تھی, ان کے باپ بھی تھے, ان کی آنے والی نسلیں بھی تھی. تم کیسے کہتے ہو نہ ہم نے کسی کو جنا نہ کسی نے ہم کو جنا؟ ارے مسلمانوں, تمہیں عقل سے بھی کچھ کام لینا چاہیے. کن کی باتوں میں آ رہے ہو, کن کے ورگلاووں میں آ رہے ہو؟ ان کو قرآن کافر اور مشرک کہتا ہے. ان کی فکر کربلا کے میدان سے شروع ہوتی ہے, صحابہ کو گالیاں دینے سے شروع ہوتی ہے, عراق ایران شام میں جا کے ختم ہو جاتی ہے.
ہم اس فقہ کو قبول کریں؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے کوئی ایسی بات نہیں جس کا دین اسلام سے تعلق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہمیں اس بات کی وضاحت نہ بتلائی، کوئی ضرورت نہیں اس فقہ میں پڑھنے کی۔ اس لیے یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مثالیں بیان نہ کریں، کوئی مثل نہیں اللہ کی، نہ علی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ اللہ کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچے گا اور نہ کوئی پہنچا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔